السلام علیکم ڈیفینس لورز۔ ڈیفینس اپڈیٹس میں پاک آرمی کو مزید VT-4 ٹینک کی ڈلیوریز، ترکی کے اکنسی ڈرون پر 1 ٹن وزنی گائیڈڈ بام کی پہلی مرتبہ تنصیب کی خبر پر بات کریں گے۔ رشیا کے شپ بورن نیو ایئر ڈیفنس سسٹم، پاک نیوی کے لیے آرڈر کیے جانے والے MBDA کے کیم ER میزائل کے کامیاب تجربے کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ فلپینز کے نئے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کو حادثے سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ So let's start. پرائم منسٹر آف پاکستان کی سربراہی میں بدھ کے روز نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا۔ یاد رہے کہ NICC کے قیام کا نوٹیفیکیشن 22 جنوری کو جاری کیا گیا تھا، تاہم بدھ کے روز اس کمیٹی کا یہ پہلا اجلاس تھا۔ NICC کے قیام سے ملک کی تمام 2 درجن سے زائد انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیز کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے اور ان کے باہم رابطے اور معلومات کی ترسیل کو بہتر بنانا مقصود ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ کا ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی بنیادی طور پر امریکہ کی مین خفیہ ایجنسیوں کو سنکرونائز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غالباً اسی طرز پر اس NICC کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ فرینڈز، ترکی کے نئے اکنسی ڈرون کے سیریل پروڈیوس یونٹ کو پہلی مرتبہ انڈر بیلی HGK-84 بام کو کیری کرتے دکھایا گیا ہے۔ بیکر کمپنی کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اکنسی ڈرون کے سیریل پروڈیوس S1 اور پروٹوٹائپ 2 کی تصاویر شیئر کی۔ ان تصاویر میں ڈرون کو HGK-84 بام کو انڈر بیلی کیری کیے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ترک کمپنی TB ٹیک کا تیار کردہ HGK دراصل گائیڈنس کٹ سے لیس تقریباً 1 ٹن وزنی MK-84 بام ہے۔ اس گائیڈنس کٹ کی بدولت اس روایتی بام کو اب پریسیشن سٹرائک صلاحیت حاصل ہے۔ اس گائیڈنس کٹ کی بدولت یہ بام 24 کلومیٹر دوری پر موجود اہداف کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اکنسی کے پہلے سیریل پروڈیوس یونٹ سے کچھ عرصہ پہلے راکٹ سانگ کے تیار کردہ MML، MMC اور MMT سمارٹ مائکرو منیشن کو بھی کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا گیا تھا۔ ویورز، انڈین وزیر دفاع نے کہا ہے کہ انڈیا کی حال ہی میں کنسٹرکٹ کی گئی ایئر کرافٹ کیریئر کو 2022 میں نیوی میں کمیشن کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے اس ایئر کرافٹ کیریئر کے جولائی میں شروع ہونے والے سی ٹرائلز کو سپتمبر 2021 تک ملتوی کر دیا گیا تھا۔ ان ٹرائلز کے التوا کی وجہ کووڈ پینڈیمک قرار دیا گیا تھا۔ اب تک کی معلومات کے مطابق اس ایئر کرافٹ کیریئر پر MiG-29K فائٹر جیٹس، رشین ارلی وارننگ ہیلی کاپٹر اور نئے امریکہ سے حاصل کردہ MH-60R ہیلی کاپٹرز کو آپریٹ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ حال کا تیار کردہ ایڈوانس لائٹ ہیلی کاپٹر اس کی بھی اطلاعات ہیں۔ روس کی کمپنی نے ایک نیا شپ بیسڈ ملٹی چینل ایئر ڈیفنس سسٹم میزائل متعارف کروایا ہے۔ کمپنی نے یہ سسٹم 10ویں انٹرنیشنل میری ٹائم ڈیفنس شو میں متعارف کروایا۔ اس شپ بورن ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم میں 2 میزائل استعمال کیے جا سکتے ہیں، جس میں سے ایک کی رینج 10 اور دوسرے کی 28 کلومیٹر ہے۔ یہ سسٹم 4 سے لے کر 20 کلومیٹر کی بلندی پر 5 ٹارگیٹس کو ایک ہی وقت میں انگیج کر سکتا ہے۔ فرینڈ، اسی کمپنی نے ایک اور شپ بورن ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم بھی اس ایگزیبیشن میں نمائش کے لیے پیش کیا، اور اس دوسرے سسٹم کی زیادہ رینج 50 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ فرینڈز، امپورٹ ایکسپورٹ لاگ شیٹ کے مطابق پاک آرمی کو چین سے مزید 40 سے زائد VT-4 ٹینک، متعلقہ ویپنز اور سپیئرز ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ لاگ شیٹ کے مطابق یہ ڈیلیوریز 17 مئی 2021 کو ہوئیں۔ اس لاگ شیٹ میں لاجسٹک سپورٹ اور TOT کا ذکر کیا گیا ہے، جو ممکنہ طور پر مقامی سطح پر ان ٹینکس کی ریپیئر اور مینٹیننس کے علاوہ اوور ہال فیسلٹی کے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ پاک آرمی نے چین سے حاصل کردہ VT-4 ٹینک کا پہلا بیچ گزشتہ برس سپتمبر میں اپنے فلیٹ میں انڈکٹ کیا تھا۔ اگر آپ VT-4 کے بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ فرینڈز، برطانوی وزارت دفاع نے اسرائیل کا ٹرافی ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم، جس کو رافائیل نے تیار کیا ہے، اسے اپنے چیلنجر 3 مین بیٹل ٹینک کے لیے منتخب کیا ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق یہ انتخاب ایک اسٹڈی کے نتیجے میں کیا گیا ہے
BAE سسٹمز اور رین میٹل کے مشترکہ منصوبے کے تحت وزارت دفاع چیلنجر 3 ٹینک پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیلی ٹرافی APS ٹینک پر فائر ہونے والے راکٹ اور میزائل سے دفاع کے علاوہ دشمن کی طرف سے فائر کیے جانے والے میزائل کے اوریجن کو بھی لوکیٹ کرنے کا کام کرتا ہے۔ ترک ڈیفنس انڈسٹری نے مقامی سطح پر تیار کردہ گائیڈنس کٹ HJK-82 کا پہلا بیچ ترک ایئر فورس کو ڈیلیور کر دیا ہے۔ یہ گائیڈنس کٹ ٹیوبی ٹیک نے ایسلسان کے تعاون سے تیار کی ہیں۔ حالیہ ڈیلیوریز 1000 گائیڈنس کٹ کے بڑے آرڈر کا حصہ ہیں۔ اس سلسلے میں کمپلیٹ ڈیلیوریز اگست 2022 میں مکمل ہوں گی۔ اس کٹ کی بدولت MK-82 ڈم بوم کو پریسیشن بوم بنانے کے ساتھ ساتھ رینج بڑھانے میں مدد ملی ہے۔ یاد رہے کہ ٹیوبی ٹیک نے MK-80 سیریز کے تمام ڈم بومز کے لیے گائیڈنس کٹس تیار کی ہیں۔ البتہ حالیہ کٹس میں گزشتہ ورژن کے برعکس GPS ریسیور بھی مقامی سطح پر تیار کردہ کاشف نصب کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق فلپینز ایئر فورس نے اپنے تمام بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کے فلیٹ کو گراؤنڈ کر دیا ہے۔ فلپینز ایئر فورس کی جانب سے یہ اعلان گزشتہ رات پیش آنے والے نئے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کو حادثے کے بعد کیا گیا ہے۔ فلپینز ایئر فورس کے 205ویں ٹیکٹیکل ہیلی کاپٹر ونگ کے زیر استعمال بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کو نائٹ ٹائم فلائٹ ٹریننگ کے دوران حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ فلپینز نے پولینڈ میں موجود امریکی کمپنی سیکورسکی کی سبسڈری سے ٹوٹل 16 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز آرڈر کیے ہیں۔ $241 ملین کانٹریکٹ کے تحت اس وقت 11 ہیلی کاپٹرز فلپینز کو ڈیلیور کیے جا چکے ہیں۔ بقیہ 5 ہیلی کاپٹر اس سال کے آخر تک ڈیلیور ہوں گے۔ یہ ہیلی کاپٹر 13,000 فٹ کی بلندی پر 15 افراد کو کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کی زیادہ سپیڈ 361 کلومیٹر پر آور اور رینج 460 کلومیٹر ہے۔ پاک بحریہ کے جہاز PNS ذوالفقار نے ڈیک پر موجود ہیلی کاپٹر کے ساتھ بحیرہ احمر میں بین الاقوامی تعیناتی کے دوران اردن کی بندرگاہ عقبہ کا دورہ کیا۔ عقبہ بندرگاہ آمد پر رائل جارڈینین بحریہ کے آپریشنز اور ٹریننگ ڈویژن کے سربراہ، پاکستان کے دفاعی اتاشی اور رائل اردن کی بحریہ کے افسران نے شپ کا استقبال کیا۔ عقبہ میں قیام کے دوران کمانڈر رائل جارڈینین نیوی کرنل ہشام الجراح اردن کے سرکاری عہدیداران نے PNS ذوالفقار کا دورہ کیا۔ گزشتہ روز اٹالین فائرنگ رینج میں MBDA کے تیار کردہ CAM-ER میزائل کو کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا گیا۔ CAM-ER دراصل CAM یعنی کامن اینٹی ایئر ماڈیولر میزائل فیملی کا ایکسٹینڈڈ رینج ورژن ہے۔ حکام کے مطابق ٹیسٹ کے دوران CAM-ER نے کامیابی سے 40 کلومیٹر کی رینج سے باہر ایک منوورنگ ٹارگٹ کو انٹرسیپٹ کیا۔ واضح رہے کہ CAM-ER میزائل MBDA کے البیٹراس نیکسٹ جنریشن ایئر ڈیفنس سسٹم کا حصہ ہے۔ پاک نیوی نے اپنی ملجم کارویٹس کے لیے اس ایئر ڈیفنس سسٹم کو منتخب کیا ہے۔ ملجم کارویٹس کی 2 شپس اس وقت ترکی اور 2 پاکستان میں انڈر کنسٹرکشن ہیں۔ یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ آپ کو ان خبروں میں سے کون سی خبر اچھی لگی؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔